بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، سحری کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانے کے تعلق سے، ایمان باللہ، اور ہم بات کر رہے ہیں تعلق باللہ کے تعلق سے۔ لیکن یہ ایمان، یہ تعلق ہمیں جن کی وساطت سے ملا ہے، جن کے طفیل ملا ہے، جن کے ذریعے ملا ہے، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم نے ان کا ذکر کیا ہے اور بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، میں آپ کی سمتاؤں گی۔ بات ہو رہی ہے اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کی، بات ہو رہی ہے اللہ کی ذات سے تعلق استوار کرنے کی۔ ہمیں تو اللہ کی ذات کی معرفت بھی سرکار کی بدولت ہوئی ہے۔ حضور آئے ہیں تو معلوم ہوا ہے کہ آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اور فرما دیا اور ہم تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اس سے لنک کیجئے کہ ایمان باللہ، تعلق باللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا اور آپ پہ ایمان لانا، پہلے اللہ پہ ایمان لانا اور پھر حضور پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ندا دیکھیں، ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ زبان سے اس کا اقرار، دل تصدیق کرے اور آپ کی جوارح، آپ کے اعضاء اس کے عمل میں لگ جائیں، اس کی اطاعت میں لگ جائیں جو حکم آیا اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف سے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ، جس کو میں نے آغاز میں ٹائٹل میں پڑھا، کہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ یاد رکھو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کیوں اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں، آپ عرب کے اس وقت کو بھی ذہن میں لائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی کسی نہ کسی انداز سے لوگ ایک طاقت کو مانتے تھے کہ کوئی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جو عقل دوڑاتے تھے کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح یہ مان لیتے تھے کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، مگر کما حق اس کی صفات، اس کی اسماء اور اس کی ذات کی اس معرفت تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ جی، اس لیے ایمان برسالت، واسطہ رسالت ہی ہمیں ایمان باللہ تک لے کر جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، تب ہم نے مانا تو ایمان بنا، ورنہ ہم توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک۔ اور ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو ہم مدارس میں جاتے ہیں تو ہمیں بچپن سے ایک رٹایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی۔ آپ غور کریں، ملائکہ کو کسی نے دیکھا، کتابیں توریت زبور انجیل کسی نے دیکھی، رسول کسی نے دیکھے، کسی نے یوم آخرت کو دیکھا، کسی نے تقدیر کو دیکھا، کسی نے اللہ کو دیکھا۔ ہم کیسے ہم نے مانا؟ کیونکہ حضور نے بتایا، سبحان اللہ، حضور کے بتانے سے ہم ایمان لے آئے۔ اور بس اس بات پہ ختم کروں گی کہ دین سارے کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ آپ پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے، نماز کی آپ کو حکم ملے گا، قیام، رکوع اور سجدے کی تفصیل نہیں ملے گی۔ روزے کا حکم ملے گا، ڈیٹیل نہیں ملے گی۔ حج کا حکم ملے گا، ڈیٹیل نہیں ملے گی۔ وہ سارے کا سارا دین ہمیں ملتا ہی نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہے۔ ان سے محبت، اللہ سے محبت، ان سے تعلق، اللہ سے تعلق ہے۔ یہ دونوں محبتیں لازم و ملزوم ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترمہ جہان شاہ صاحبہ بتائیے، اور پہلے تو یہ کیا مراد ہے، اس کے معنی مفاہیم پہ بات کریں گے، اور پھر اس کی کیا اقسام۔ ایمان آمنہ کے ورڈ سے نکلا ہے، آمنہ امینہ، دونوں جو ورڈز ہیں ان سے نکلا ہے۔ اب امانہ، امینہ، آمنہ، یہ جو ورڈز ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی، سب سے پہلا ورڈ تو یہ ہے سلامتی، اور پھر آمنہ کا مطلب یہ ہے کہ یقین کر لینا، اندھا یقین کر لینا۔ اور امینہ کا جو مطلب ہے نا، وہ میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں، میری بہت کم علم ہے لیکن میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی امان کی چھاؤں میں آ جانا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے آپ جو ہے وہ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور پھر ایمان کے درجے پہ جب فائز ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ پورا کا پورا مکمل ہو جاتا ہے، جس کو کہ ہدایت کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتے ہیں نا، اس کا دل اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو اس انداز سے انسان
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو گیا۔ ہوں۔ اب اس کے کیا سبحان اقسام ہیں، اس کے کیا کس طرح سے ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزوں میں اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منقسم کیا ہوا ہے، الایمان المفصل والایمان المجمل۔ الایمان المفصل ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس صحیح، میں سب کچھ آ جاتا ہے، پوری واہ۔ تفاصیل اس میں ایمان کیا ہے۔ اصطلاحاً اس کا مطلب یہ کہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے کر آ گئے، مطلب آپ نے کچھ بھی، اب ایمان المفصل میں وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ نے دیکھی ہی نہیں ہیں، اور یہ وہ والی ایک چیز ہے جس کی بشارت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایسے کچھ لوگ آئیں گے جو ہاں، کچھ نہیں انہوں ہمارا نے دیکھا، زمانہ بھی کوئی نہیں پائیں کچھ گے، کچھ نہیں دیکھا انہوں ہوگا، نے، پھر بھی ایمان لائیں لے گے۔ کر آئیں گے۔ ہاں۔ اور اب وہ کیا چیز ہے ایمان المفصل؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ملائکت کو کسی نے نہیں دیکھا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، آج کے دور میں تو رسول کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یوم الآخر قیامت کا دن، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد بعثت ہے، مرنے کے بعد پھر سے اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر ایمان رکھنا اندھا، بغیر کسی جرا کے، بغیر کسی بحث کے، یہ آپ کا ایمان مفصل تفصیلی آپ کا ایمان ہو گیا۔ پھر دوسری قسم کے اوپر آ جاتے ہیں ایمان المجمل، ان تؤمن مجمل، باللہ، مجمل، اچھا، ان تؤمن باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان مجمل لے سے کیا کر آنا۔ مراد ہے یہاں؟ مجمل یہ ہے کہ یہ اوپری مطلب چیزیں، اچھا، یہ تفصیلی چیزیں تو الگ الگ ہو گئی، اوکے، اور اوپری چیزیں وہ وہ جو صفات فل کے لیے ڈسکرپشن ہے، آتی ہیں، یہ بریفلی یہ briefly، کہ کیا ہے جی ہمارا یہ مختصراً۔ اللہ تعالیٰ کی نام، صفاتی نام، اور اس سے ریلیٹڈ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اجمال اسی سے ہے؟ اجمال اسی سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ صحیح۔ ان تؤمن باللہ کما ہوا باسمائہ جی۔ وصفاتہ، اسماء و صفات ہو گئے، وقبلت جمیع احکامہ، کہ جتنے بھی احکام آئے ہیں ان کو بھی دل سے قبول کر لیا ہے، جو ہم نے تو اس طرح مفصل سے میں، اور ہمیں پتہ ہے پوری وہ ڈیٹیل۔ ساری ڈیٹیل پتہ ہے، وہ سارا کا سارا ایمان، اب آپ کا ایمان جو ہے وہ پوری طرح سے سبحان مکمل اللہ، ہو گیا، اور سبحان پھر اللہ۔ آپ کو یہ بشارت مل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھ رہے ہیں ای الاعمال افضل، کون سے ایسے اعمال ہیں جو سب سے افضل ہیں؟ الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، دو چیزوں میں اس چیز کو پورا وہ کیا کر دیا، اس کو ایک اس میں بند کر دیا، مطلب بس یہ ساری چیزیں سے سب کچھ آ جاتا ہے، ایمان آ گیا، اور جہاد یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے نکل، صرف یہ چیز نہیں ہے، جہاد بن نفس بھی ہے، سب سے پہلا تو جہاد بن نفس ہے، تو اس لیے جہاد کو بول دیا اس میں، اور ساری صحیح۔ چیزیں پھر اس کے بعد ختم۔ کیا پیارا جواب، خوش رہی ہے، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ دریا کو کوزے میں بند کر دینے کے مترادف ہے۔ اتنی خوبصورت گفتگو کہ میرا بالکل دل نہیں چاہتا، لیکن جناب کچھ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس بابرکت وقت میں ہم اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے آپا اور جہان شاہ سے بہت ہی پیاری گفتگو سن بھی رہے ہیں۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے جناب کہ اس تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دیجیے info@iqra.tv پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔